میرے بھائیوں، فدیہ کے اعتبار سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں یہ ڈسکس ہو چکا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ لوگ جو بڑی مشکل سے ہی روزہ رکھنے پر قدرت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے دیں مساکین کو. ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4507. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، یعنی اب روزہ ہی رکھنا ہوگا. بہرحال اس کے مقابلے پر سیدنا عبداللہ ابن عباس کا قول ہے جس میں امت کا اتفاق ہوا ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 4505 ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، بلکہ یہ اجازت اس بوڑھے اور بوڑھیا کے لیے ہے جو بڑھاپے کی کمزوری کے باعث روزہ نہ رکھ سکیں، کہ وہ اپنے روزے کے بدلے فدیہ دے سکتی ہیں. یہ دے سکتا ہے ایک مسکین کو. اور اسی میں وہ دائمی مریض بھی شامل ہوں گے، چاہے جوان ہو لیکن ان کا مرض اس نوعیت کا ہے کہ ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے اور اس مرض میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ بھی پھر ہمیشہ ہی ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ دے لیا کریں. اور اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے، اور یہ جتنی بھی روایتیں بخاری میں تعلیقاً آتی ہیں ان میں سے اکثر کی اسناد جو ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، اسی طریقے سے المصنف عبد الرزاق کے اندر، اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر، وہ باقی کتابوں میں مل جاتی ہیں. بہرحال صحیح بخاری میں 4505 یہ ابن عباس کا جو قول ہے، اسی کی ہیڈنگ پہ تعلیقاً سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی 110 سال عمر ہوئی ہے، جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے یعنی 80 یا 90 پلس ہو گئے تھے، تو پھر وہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلا دیا کرتے تھے، ایک وقت کا روٹی اور گوشت کے ساتھ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کے حضور قربان نہ کر دو. تو فدیہ کھلاتے ہوئے بھی یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ نہیں ہے کہ خود جو ہے وہ گوشت کو کھانا کھاتا ہے تو اب وہ دال کے ساتھ کھانا کھلانا شروع کر دے، یا اس سے بھی کوئی نیچے درجے کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے مساکین کے فدیے کے طور پہ. تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اور نہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے. بلکہ جو عموماً کوئی کھانا کھاتا ہے، اگر کوئی غریب ہے وہ غریب کے لیول کا کھانا کھاتا ہے تو وہ اسی لیول کا کھانا فدیے کے طور پہ مساکین کو دے سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی امیر شخص ہے تو جس لیول کا کھانا وہ خود کھاتا ہے تو اس کے بدلے کھانا کھلائے، یہ سب سے بہتر ہے. بہرحال اس پہ بھی اجماع ہے امت کا کہ اگر کوئی کھانا نہیں کھلا رہا تو اتنے کھانے کی جو مقدار ہے، اس کی جو قیمت بنتی ہے، وہ کسی مسکین کو دے دی جائے. اور خصوصاً میں تو اس میں مشورہ دوں گا کہ جو ہمارے مزدور طبقے کے لوگ ہیں یہ اکثر روزہ نہیں رکھتے. ظاہر ہے کہ اگر پورا دن یہ مزدوری کریں گے تو بیچارے کس طرح روزہ رکھ سکتے ہیں. بہرحال شریعت سے تو روزہ اس حوالے سے ان سے ساقط تو نہیں ہوگا. تو ایسے لوگ پھر عموماً جو ہے وہ رمضان میں ادھار اٹھا لیتے ہیں، یا اگر جنہوں نے روزہ رکھنا ہے، کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے کہ جو اتنا جس کو اللہ توفیق دیتا ہے. بہرحال اکثریت تو روزہ رکھتی نہیں ہے. اور یہ بھی مطلب پبلک میں بھی مشہور ہے کہ جی وہ عجیب و غریب قسم کے واقعات بنائے ہوئے ہیں. جی ایک گورا آ گیا، جی اس نے دیکھا ایک مزدور مزدوری کر رہا تھا، اس کو علیحدہ لے گیا، اس کو کہا تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، پانی پی لو. تو اس نے کہا میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پیوں گا، میرا روزہ ہے. تو یہ ساری میرے بھائیوں یہ لطیفے ہیں اور یہ سارے واقعات ہیں. کوئی لاکھوں میں ایک شاید اس طرح کا ہو، ادروائز مزدوروں کی جو اکثریت ہے علا وجہ بصیرت 90% سے زیادہ مزدور جو ہے روزہ نہیں رکھتے اور نہ وہ رکھ سکتے ہیں. کیسے رکھیں؟ تو ان کو پھر اس قسم کا فدیہ دے دیا جائے، یا کم از کم ان کو 1 مہینے کا خرچہ ڈلوا دیا جائے تاکہ وہ رمضان کے روزوں میں اپنے کام سے چھٹیاں کر کے تو کم از کم روزے تو رکھ سکیں. ادروائز تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اگر کسی کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور وہ پھر اس صورتحال میں روزہ چھوڑ دے مزدوری کی وجہ سے، اور بعد میں پھر سردیوں میں روزے کو مؤخر کر لے، تو اجتہاداً میں سمجھتا ہوں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آئے گی. لیکن یہ عمومی گنجائش نہیں ہوگی. اس کے رشتہ داروں کی، قریبی احباب کی، دوست یاروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا معاملہ کر دے کہ تاکہ وہ رمضان میں مزدوری نہ کرے اور اس کو 1 مہینے کا خرچہ ڈلوا دیا جائے تاکہ وہ اپنا جو ہے وہ روزے رکھ سکے.
تو یہ زیادہ یعنی حقدار ہیں کہ ان کو مہینے کا راشن دلوا دیا جائے. اور یہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ایک وقت کا یہ تو کم از کم ڈیٹم لیول ہے. اگر آپ اس سے زیادہ بھی کھلانا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے, 2 وقت کا 3 وقت کا, جتنا بھی 3 وقت کا تو خیر رمضان میں نہ کھلائیں, روزے نہیں رکھے گا وہ, یعنی اس کے ایکویولنٹ آپ اس کو پیسہ دے دیں یا مال دے دیں کہ تاکہ وہ اپنا راشن پانی کے ساتھ معاملہ چلا سکے. بہرحال احناف کا اس میں موقف ہے کہ 2 وقت کا کھانا, تو میں سمجھتا ہوں یہ موقف ان کا غلط ہے, کیونکہ جو صحیح حدیث اس کو سپورٹیو ہے ہمارے موقف کو, وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کی تھی روزے کی قضا اور کفارہ سے ریلیٹڈ جو ٹاپک تھا, اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں 2004 ہے اور بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. جو ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق کی وجہ سے روزہ توڑ لیا تھا, تو اس کے کفارے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یا تو ایک غلام آزاد کرو. اس نے کہا میں غلام نہیں آزاد کر سکتا, تو فرمایا 60 روزے رکھو. تو اس نے کہا میں 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا, تو فرمایا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلا دو. پھر آنورڈ حدیث چلتی ہے, تو 60 روزوں کے بدلے 60 مساکین کو کھانا کھلانے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. 120 مساکین کو نہیں فرمایا اور نہ 60 مساکین کو 2 ٹائم کا کہا, بلکہ کہا یا 60 روزے رکھ لو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اگر یہ عموم میں بات کی جائے گی کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا 60 لوگوں کو روٹی دے دو, یا عموماً ہمارے بھی جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے روٹی دینی ہے, تو 2 ٹائم کی تو کوئی نہیں روٹی دے رہا ہوتا, نہ شادی کے موقع کے اوپر نہ کسی اور موقع پہ 1 وقت کی روٹی دی جاتی ہے. یا اسی طریقے سے کوئی سرمنی جب سیلیبریٹ کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے جی ہم نے روٹی دینی ہے, تو روٹی کا مطلب تو کوئی بھی یہ نہیں لیتا کہ 2 ٹائم کی روٹی دینی ہے رشتہ داروں کو, 1 ٹائم کی دی جاتی ہے, یہ انڈرسٹوڈ ہے. تو 60 روزوں کے بدلے کہا گیا ہے 60 مساکین کو کھانا, تو ایک ہی وقت کا مسکین کا فدیہ جو ہے وہ ایکویولنٹ اس کے کافی. تو آج کی ڈیٹ میں جو ایک عام نارمل کھانا ہے, یہ ہر شخص نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس لیول کا کھانا کھاتا ہے, اور اس لیول کا کھانا, بلکہ کھانا کھلانا زیادہ آسان ہوتا ہے, وہ سستا پڑ جاتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پیسے ہی دینے ہیں, سب سے بہتر تو یہ کہ کھانا کھلانا ہے, تو مسکین کو 1 وقت کا کھانا دے دیا جائے. یعنی غروب آفتاب کے بعد جو باقی گھر والوں کے لیے افطاری کا سامان بنا ہوا ہے, اس میں سے ایک افطاری جو ہے کسی غریب کو دے دیجیے. اور غریب سے مراد مولوی نہ لے لیجیے گا, مولوی بہت امیر ہے, اس کے پاس بہت کچھ آتا ہے, اپنے محلے میں کوئی غریب آدمی دیکھیں اور اس کو کھانا کھلا دیں. اور کئی ایسے روزہ دار بھی ہیں جو بڑے مشکل سے سحری اور افطاری کا اہتمام کرتے ہیں, ان کے لیے سحری کے وقت سحری بھجوا دیں, کبھی افطاری کے وقت افطاری بھجوا دیں, چاہے تو دونوں بھجوا دیں, 2 وقت کا دے دیں, جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اللہ تعالیٰ تو مطلب نیتوں کو دیکھتا ہے. ڈیٹم لیول جو ہے وہ 1 وقت کا کھانا ہے. تو اگر کوئی 2 وقت کا کھانا دینا چاہتا ہے یا اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو بالکل اس کی اجازت ہے, تو اس میں کوئی قید نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی انگلینڈ کے اندر یا امریکہ کے اندر ہے تو وہ پاکستانی فدیہ نہیں دے گا, وہ اپنے اعتبار سے فدیہ دے گا. جس لیول کا کھانا وہ وہاں پر کھا رہا ہے, اگر اس کو 1 وقت کا کھانا جو ہے وہ $2 میں یا $3 میں یا $4 یا $5 میں یا پاؤنڈ میں پڑتا ہے, تو وہ اسی ایکویولنٹ ہی جو ہے وہ فدیہ دے گا. یہ خود ڈیسائیڈ کرنا ہے انسان نے اپنے لیے.